مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے. کیا میری اپنی کوئی خواہش، میری اپنی کوئی چاہت، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، کمانے، کسی چیز کی نہیں. جو آپ کا حکم، جو آپ کو پسند ہو مجھ کو پسند، اس کو کہتے ہیں مسلمان. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اللہ کو جو پسند ہے وہ تو اللہ کا دین ہے، اس کے لیے اللہ نے حکم دیے ہیں. کھانا ایسا ہو، عبادت ایسی ہو، کمانا ایسا ہو، کپڑا ایسا ہو، مکان ایسا ہو، شادی ایسی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پورا دین پہنچایا. پھر یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ عشرے ذی الحجہ کہلاتا ہے. اور ان 10 دنوں کے اللہ نے قسمیں کھائی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. یہ 10 دن وہ مبارک دن ہے کہ جس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر. اور 9 ذی الحجہ عید سے 1 دن پہلا اس کے روزے کی فضیلت بتلائی کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے 1 دن پچھلا 1 سال جو پچھلا گزرا اس کے، اور آگے جو 1 سال آئے گا اس کے سب گناہ معاف. جو اس دن 9 ذی الحجہ کو عید سے 1 دن پہلے کو روزہ رکھے. اور اس کی راتیں شب قدر جیسی کہ شب قدر کیا ہے کہ وہ جس کو اللہ پاک نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر. یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے. لیکن ہمارے یہ 10 دن کیسے گزرتے ہیں اور اس کی راتیں ہم کیسے گزارتے ہیں، اس کا ہر ایک اپنا حساب لگا دے. اللہ پاک نے تو ہم پر بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں دی. پھر یہی وہ 10 دن ہیں جس میں حج بھی ہے. جب آدھی لوگ جا رہے ہوں، رات میں بیان پڑھ رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہاں کا آخری حصہ آپ نے بار بار صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، سمجھ لو اور میری بات لے لو. آئندہ تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا. صحابہ نے سب سے مرضی تھے اور نہیں تھی. سب سے آپ نے فرمایا مجھ سے دین سیکھ لو، حج کے حکم احکامات سیکھ لو، اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. پھر یہ فرمایا آخر میں آپ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، مینا میں بھی خطبہ دیا، اور اس میں اللہ کا حق، اللہ کی کتاب کا حق، اللہ کے نبی کا حق اور عورتوں کا حق بتایا. مردوں کے ذمہ عورتوں کا حق کہ صرف اچھے سوٹ اور اچھے زیور اور اچھے کپڑے ان کا حق نہیں ہے. سب سے پہلا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بنگلہ، کوٹھی، زیور، کپڑے، فرنیچر، ان میں کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ وہ صرف دین ہے. کہ دین کیا ہے کہ جو کچھ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر دیا ہے. اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ہماری ساری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث بنا کر نہیں جاتے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. جو اللہ کے یہاں سے ہم لاتے ہیں اس کا وارث تو وہ قرآن ہے. جیسے تورات وہ بھی اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام پر صحیفے آئے. سب سے اخیر میں کہ قرآن کریم آیا. کہ قرآن کیا ہے؟ کہ پورا دین. اسی لیے سب سے پہلے جو شروع کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے شروع کیا ہے اور الناس پہ ختم کیا ہے. کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. جیسے بچہ ہے، میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں سب کی آ جائے گی. جیسے جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، سب کے 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، کہ اللہ نے سب کو دی ہے. بچے محلے میں، گھر میں، گلی میں شور مچاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں. کوئی آدمی آتا ہوا جاتا ہوا کہتا ہے چپ، شور مت مچاؤ. بچے کان نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، اپنا کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بچے جن کے پاس پڑھتے ہیں مکتب میں، جو ان کے استاد ہیں، جو ان کے حافظی ہیں، وہ دور سے نظر آ جائے اور کوئی ایک لڑکا صرف اتنا کہہ دے بھائی حافظی آ رہے ہیں، اتنا سنتے ہی سارے بچے ایسے خاموش جیسے فرشتے. کیا بھائی حافظی کے 4 آنکھیں ہیں کیا؟ 3 پیر ہیں کیا؟ 2 سر ہیں؟ سب کہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ بچے جس استاد کے پاس پڑھتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا بڑا مان لیا ہے. یہ ہمارے بڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابا حافظ جی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں اور ان کی اور بہت ساری پرسنالٹی ہو، لیکن کہ استاد کو بڑا مان لیا ہے دل سے. اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ایک میں اذان اور ایک میں اقامت، اور اذان اور اقامت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ پوری آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ساری کائنات کا نظام یہ 4 آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 بڑے بڑے عنصر ہیں. ایک معمولی سے تین سے لے کے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم تک، اور چونٹی سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق ہاتھی اور جتنے ہیں پہاڑ، سمندر، کہ انہی 4 کے بیچ میں ہے. کہ بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، منی ابھی ماں کو نہیں دیکھا ہے. جب پیدا ہوتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے. باپ کو باپ نہیں دیکھا، ماں کو دیکھا، نہ ماں بول سکتی ہے نہ باپ بول سکتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے. کیا بچہ کہ بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. آسمان بڑا نہ زمین بڑی، چاند بڑا نہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے. حافظی کہتے ہیں اے کیا سبق لے لو، سبق لے لیا، جاؤ گھر سے یاد کرو، ابھی سنوں گا. تھوڑی دیر کے بعد بلاتے ہیں
جاؤ سبق سناؤ. اگر بچہ سبق سناتا ہے تو حافظ جی خوش ہو کر اپنی جیب سے نکال کر ٹافی یا چاکلیٹ دیتے ہیں. واہ 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 واہ, تم نے تو جیب خوش کر دیا. اور اگر سبق لے کر بیٹھ گیا, اور آج کل تو لڑکیاں کے لڑکے بھی بلکہ گھروں میں کام کرنے والی, فوٹو مارنے والی, ان کے پاس بھی فون ہوتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں ہیڈ فون. وہ سبق لے کے گیا, بیٹھ گیا, ہیڈ فون لگا لیا. انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے, ویسٹ انڈیز میں میچ ہو رہا ہے, بنا جگہ فٹ بال ہو رہا ہے, بنا جگہ یہ ہو رہا ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو سنتا تھا. حافظ جی نے بلایا, جاؤ سبق یاد کیا نہیں. یہ سبق کیا کہتے ہیں؟ حافظ جی کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھے پکڑو, 30 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو, آج کی چھٹی بند, آج کھانا نہیں ملے گا. کیوں؟ کھانا تو بہت ہے, اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا ہے. یہ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے مولوی صاحب کاروبار بہت ٹھپ ہو گئے, چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے 10 کارخانوں والے بھی پریشان ہیں کہ ہاں ان کو اللہ نے انگوٹھے پکڑوائے ہیں کہ تم تو پیسہ پیسہ پیسہ, دنیا دنیا. اسی کو بڑا, تمہیں تو اللہ کی بڑائی کا سبق پڑھایا تھا. اللہ کا دین بڑا, اللہ کا حکم بڑا, اللہ کی فرما برداری بڑی, اللہ کو راضی کرنا, رضوان من اللہ اکبر قرآن کا سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا. تم نے تو اس کو ایسا بلایا, تم تو ایسے لگے یہ فرنیچر وہ فرنیچر, گلاس ایسا ہو, کپڑکابی ایسی ہو, میزیں ایسی ہو, صوفے ایسے ہو, اور سوٹ ایسا ہو, ولیمے کا ایسا ہو, شادی کا ایسا ہو. تم تو اسی میں لگ گئے, اس کو منع نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے, صحابہ نے کی ہے, اور لیکن اللہ راضی رہے اس طرح, اسی لیے ساری شریعت بتائی. جس سے خوش ہوتا ہے حافظ جی خود دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمہارے جیسی عورتیں بھی تھی, ہمارے جیسے مرد بھی تھے, لیکن دونوں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ جب ہم نے یہ کہہ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کی بات ماننی ہے وہ تو صرف ایک اکیلے اللہ ہے, جس کا حکم پورا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے خود بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مرد ہو یا عورت ہو, انسان ہو یا جن ہو, ہم نے پیدا کیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری فرما برداری کے ساتھ تمہیں کھانا بھی کھانا ہے, کپڑے بھی پہننا ہے, شادی بھی کرنی ہے, مکان بھی آدمی کی ضرورت کی چیز ہے, وہ ساری سب کرنا ہے, لیکن ہماری فرما برداری کے ساتھ. یہ پہلے بتا دیا. پھر آگے یہ جو حج کے دن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا, لے لو, اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. مینا میں آپ نے خطبہ دیا, اس میں بھی سارے احکامات بتائے, عرفات میں بھی بیان کیا, سب سے اخیر میں مردوں کو متوجہ کیا, عورتوں کا خیال رکھو, یہ عرفات کے خطبے میں ہے سارے. اس کے بعد یہ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, تم جتنے اس وقت حج میں ہو, تم جتنے اس وقت عرفات کے میدان میں ہو, اور تم جتنے میری باتیں سن رہے ہو, مجھے اللہ نے یوں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیارے نبی اللہ پاک نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے وہی الحمد سے لے کے والناس تک جتنا قرآن اتارا ہے وہ سارے کا سارا امت تک پہنچا دیجیے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا
الا هل بلغت، میں نے تبلیغ کر دی، میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا. تمام صحابہ مرد عورت سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. ہمارا جس میں بھلا اور برا، بھلا کیا ہے برا کیا ہے وہ آپ نے پورا پورا بتا دیا. اور آپ کی مان کر ہم تو جہالت کی زندگی جی رہے تھے، کعبے میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ننگے مادرزاد مرضی عورتیں دونوں کعبے کا طواف کر رہے تھے. آپ نے طریقے دیے، آپ نے حکم دیے، آپ نے ہم کو اچھے برے کی تمیز کرائی. تو آپ کی برکت سے اللہ پاک نے ہم کو صحیح زندگی پر رحمت فرمائی. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد. پروردگار تو نے کہا تھا کہ تبلیغ کر دینا، پوری بات پہنچا دینا. میں یہ سارے گواہ ہیں، اور تجھے گواہ بناتا ہوں، تو بھی گواہ ہے کہ تیرا کوئی حکم میں نے چھپایا نہیں ہے. اسی لیے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں عجیب بات دیکھی. بہت بڑا مجمع ہے مردوں کا عورتوں کا. آپ نے دیکھا کہ دو بڑی بڑی دیگیں ہیں. ایک دیگ میں بہت خوشبودار، جیسے تمہارے گھر میں سالن پکتا ہے تو دوسرے محلے تک خوشبو جاتے ہیں نا، ماشاء اللہ کسی کے یہاں مچھلی بن رہی ہے، ماشاء اللہ کسی کے یہاں قورمہ بن رہا ہے، خوشبو جاتے ہیں. تو ایک دیگ میں بہت خوشبودار مسالے دار پکا ہوا گوشت، اور دوسری دیگ میں سڑا ہوا بدبودار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام تھے. جبریل یہ کیا منظر ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہ پکی دیگ کا اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کے اوپر اوندھے منہ گر رہے تھے، میں بھی لے لوں، میں بھی لے لوں، میں بھی لے لوں. یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے مرد اور عورتیں ہیں جو زبان سے تو یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور زبان سے تو یہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن یہ عورتیں بھی اور یہ مرد بھی وہ ہیں حلال کی پاک روزی چھوڑ کر سود سے، لون سے، جھوٹ سے، بھائی بہنوں کا حق مار کے، ماں باپ کو ناراض کر کے، چوری کر کے جو دنیا میں کماتے اور کھاتے ہیں ان کو قیامت میں یہ سزا دی جائے گی. بتا دیا. پھر آپ آگے چلے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی منظر دیکھا. ارے جبریل، وہاں تو دیکھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں اور یہ بھی آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے مرد ہیں، لیکن عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر پرایوں سے اپنا تعلق اور منہ کالا کرتی ہیں، اور مرد اپنے گھر کے حلال بیوی کو چھوڑ کر، اپنی نکاح میں آئی بیوی کو چھوڑ کر جو منہ کالا کرتے ہیں ان کے ساتھ قیامت میں یہ ہوگا. میری محترم میری بہنوں، میرے بھائیوں، کوئی چیز چھپائی نہیں، ایک ایک بات آپ نے پہنچا دی. ابھی کل پڑھ رہا تھا میں کہ کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لڑکی والے سارے بھائی بہن دیور جیٹھانی اماں سب جمع ہوتے ہیں. اگر جی میرے گھر میں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ایک کی 10 بنا کے کہتی ہے. لڑکے والے کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے.
جیٹھانی کو کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، کیا تو اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں سب ہر ایک کی 10 بنائی. کبھی پڑھا میں نے، سب پورا بیان ہے حدیث میں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اور کما قال علیہ السلام، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات ایسے کرنا جو اس کو بری معلوم ہو، تو یہ غیبت ہے. اور یہ غیبت بدکاری اور منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اب ماں، بہن، بیٹی، بھائی، چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہیں، لڑکی والوں کے یہاں بھی، لڑکے والوں کے یہاں بھی، اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ غیبت ہو رہی ہے اور یہ زنا میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ، اور اسی بیان میں، اسی حدیث میں ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، نمازیں، روزے، تسبیح، قرآن، صدقہ، خیرات. لیکن یہ جو بیٹھتے ہیں لڑکے والے لڑکیاں والے، اور دونوں میں اختلاف ہے، لڑکی اپنا گھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا بلا نہیں رہا ہے، وہ آ نہیں رہی ہے، اور ہوتے ہیں نا، ان کے اعمال بھی اللہ کے یہاں پیش نہیں ہوتے. ان کی تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اور یہ سارا ہوتا کیا ہے، ہماری ناک لمبی ہے، ہماری ناک لمبی ہے، ہم بڑے باپ کے ہیں. اور اسی میں جب ہوئی تھی، جب شادی ہوئی تھی، جب منگنی ہو رہی تو کتنی جا رہے تھے، اور کیسے دیکھ رہے تھے، اور کیا کیا دے رہے تھے، اور کیسے کیسے عید پر داماد کو بلاتے ہیں، عید پر بہو کو بلاتے ہیں، ان کو یہ ان کو وہ، سارے شوق برے ہو گئے. اب غیبتیں ہیں، چغل خوریاں ہے، دنیا برباد، آخرت برباد. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی لیے ایمان والوں سے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان صحیح کر لو. اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی کے کرنے سے نفع، نقصان، عزت، ذلت، بنانی، بگڑانی، بگڑی کا بنانا، ذلت کو عزت سے بدلنا، اولاد دینا، اولاد روکنا نہ دینا، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم تو اللہ ہی کو بھول گئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور یہ دیکھو کہ کل جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کہ وہاں کپڑے کام نہیں آئیں گے، وہاں دولت ہے. بڑے بڑے بادشاہ تمہارے اسی صورت میں کیسی کیسی، یہ تو صورت تو کتنا کیسے تھا، اور یہاں سے کہاں تک لوگ، یہ ساری تمہاری شادیاں اور یہ تمہارے سارے سوٹ کیسے کیسے گئے، مالدار بھی عورتیں بھی مرد بھی، کہاں ہے وہ جو جھوٹ بولا، جو دلوں میں کینہ رکھا، جو حسد بھرا، جو نمازیں قضا کی، اور جو ایک دوسرے کو تانے دیے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا خاندان ایسا، اور تو ایسی ہے، تیرا بھائی ایسا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ایسی عورتیں اور ایسے مردوں کے لیے جو ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ جب پہلے اللہ کی بڑائی کو دل میں اتار لو. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہ جتنا بڑا اس کا حکم بھی اتنا ہی بڑا، اس کی فرما برداری بھی اتنی ہی بڑی. اور پھر اس نے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر تم ہمارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے اور پہاڑ سے بڑا ثواب دیں گے. انعام کا وعدہ بھی کیا ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے، حدیث پاک میں آتا ہے اذا کذب العبد
تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی مرد یا کوئی عورت جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ سے بدبو اٹھتی ہے، جیسے بیڑی پینے والے کے منہ سے بدبو ہوتی ہے. اچھی طرح مسواک اور دانت صاف کرنے والے جس کا معدہ خراب ہو، کھانا صحیح ہضم نہ ہوتا ہو تو ان کو منہ سے بدبو آتی ہے نا. کوئی اگر کسی سے بات کرتا ہے اے بھائی مسواک کر کیا ہو، منہ صاف کر کیا ہو، تم بولتے ہو لیکن اللہ کی پناہ بہت بدبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، لیکن کبھی بیوی کے منہ سے بدبو آتی ہے، کبھی مرد کے منہ سے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتی ہے یا بولتا ہے تو اس بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. یہ جو وائرس کہتے ہیں نا، وائرس نہیں ہوتا ہے، یہ سب گناہوں کی سزا. کسی ایک جگہ کتا مرا پڑا ہوا ہو تو پورے محلے میں بدبو پھیلتی ہے نہیں پھیلتی ہے. بلی مری پڑی ہو، چوہا مرا پڑا ہو، کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب پلیگ پھیلے گا. کیا کہتے ہیں؟ چوہوں کے مرنے سے پلیگ پھیلتا ہے نا. یہ کہ ایسے ہی یہ جو بیماریاں گھر میں چھوٹے بھی بڑے بیمار، بڑے بھی عورتیں بھی مرد بھی، یہ سارا گھر بیمار پڑا ہے کہ ہاں یہ وہ پلیگ ہے جھوٹ کا، نمازیں قضا کرنے کا، ایک دوسری کو تانے دینے کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، بازاروں میں دنگے پھیرنے کا، اور بے حیائی جو نہیں سننا چاہیے وہ سننے کا، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ، یہ سارا وائرس اسی کا ہے. اسی لیے جب کہیں بہت چلتا ہے تو کہنے میونسپلٹی والوں سے بھائی وہاں کتا مرا پڑا ہے، بھائی وہاں چوہا، تو میونسپلٹی والے صاف کرتے ہیں، پھر دوا چھڑکتے ہیں. جب دوا چھڑکتے ہیں تو بدبو ساری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے منہ کا جھوٹ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی رات کو اندھیری رات میں اٹھتے ہیں، اخیر رات میں اٹھتے ہیں، اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے، منہ سے منہ لگاتا ہے اور پڑھ اقرا 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 اور پڑھ. تیرے قرآن پڑھنے کی خوشبو کے کیا کہنے، تیرے قرآن پڑھنے کی خوشبو کے کیا کہنے. جیسے پیار میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں، فرشتہ قرآن پڑھنے والی کا منہ اور اس کے نکلنے والی خوشبو کو اپنے اندر میں لیتا ہے. میری محترم دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے. لیکن ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، وہ تمہیں سنا دوں. مرد ہو یا عورت ہو، جدھر کا منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز نظر آ جاتی ہے. جیسے میرا مونیٹر ہے، یہاں سوئی پڑی ہو تو نظر آ جائے گی. آپ جہاں بیٹھی ہو، آپ کا منہ جدھر ہے، اگر سوئی پڑی ہے تو کوئی معمولی سا مکوڑا جا رہا ہے، چونٹی یا کیڑا جا رہا ہے تو نظر آتا ہے نہیں نظر. اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ کھڑا ہو، میری پیٹھ کے پیچھے پہاڑ کھڑا ہو تو مجھے نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر بھر کے کہتے تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورتیں ان میں بھی تھے، بچے بڑے، اور پھر مالدار صحابہ بھی تھے، ایک ایک دن میں 100 اونٹ صدقہ کرتے تھے، لاکھوں ایسے بھی تھے. اور ایسے غریب بھی تھے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، عورتیں بھی مرد بھی. لیکن عجیب بات، اپنی بھوک اپنی پریشانی کو لوگوں سے نہیں روتے تھے، لوگوں سے ہم بہت بھوکے ہیں، ہماری بہت پریشانی ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
جو صاحبات کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صاحبزادے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تو جتنا اللہ کو راضی رکھے گا اللہ تجھے اتنا ہی راضی رکھیں گے، خوشحال رہے گا۔ تو جتنا اللہ کو ناراض کرے گا، تو جتنا اللہ کو بلائے گا، پھر اللہ کو تیری پرواہ نہیں، تو کہاں جا کے مرتا ہے اور تو کہاں جا کے مرتی ہے۔ ان اللہ ہے نا حدیث میں ہے کہ جو آخرت کو سامنے، بھائی جتنے چاہے شوق پورے کر لو، جتنی چاہے جوانیاں دکھا لو اور جتنے چاہے اچھل لو کود لو، جو چاہے کرو، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے اور کیے کرائے کسر۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو اور حشر کا میدان، سارا حشر کا میدان، کسی عورت کے اور مرد کے پیر ذرا برابر سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ زندگی کہاں گزاری، راتوں میں کیا کیا، دنوں میں کیا کیا، ہفتوں مہینوں سالوں میں کیا، زندگی کا حساب، جوانی کہاں لٹائی، جوانی میں کیا کیا کھیل کھیلے، جوانی کے جوش میں اللہ کے کتنے حکم توڑے، کتنا حیران کیا، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، حرام کتنا، چوری سے کتنا، جھوٹ سے کتنا، لون سے اور سود سے کتنا، ماں باپ کی میراث کی، بھائی بہنوں کی چھوٹوں کی میراث کتنی دبائی، کس کی زمین، کس کا مکان، کس کا پیسہ، یہ سب تین خرچ کہاں کیا۔ تمہیں تو پہلے دن جب کلمہ پڑھا تھا تو کہا تھا وہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کے بندے، یہ تیرے پاس جتنا وقت ہے، جو تیری عمر ہے، اور جو روٹی روزی اللہ نے تجھے دی ہے، جو پیسہ دیا ہے اور جو سمجھ بوجھ دی ہے، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ تیری اپنی نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ کہاں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے؟ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس 10,000 روپے امانت رکھ کے گیا، کوئی عورت کسی نے آپ کے پاس زیور رکھا، بہن میرا یہ حال ہے، میری یہ چھٹیاں، 15 دن کے بعد اس نے کہا کہ بہن وہ میں نے آپ کے پاس رکھا ہے نا، وہ میری چھوٹی بہن آئے گی اس کو دے دینا، میری خالہ کی لڑکی کی شادی ہے، میری خالہ کی لڑکی آئے گی اس، تو یہ آپ نے امانت داری ادا کی، امانت داری کی، لیکن اس نے رکھی تھی آپ کے پاس، تھوڑے دن آپ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں، کون کہتا ہے تم نے رکھی، کہاں کی چڑیا کہتا ایسے 10,000 کی، 10,000 امانت ہے، میرا چھوٹا بھائی آئے گا، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کا بل دینا ہے، اس میں سے 3,000 اس کو دے دینا، یہ اگر کیا تو امانت داری ہے، اور وہ ہڑپ کر کیا ہوگا، بھائی مجھے معلوم نہیں، وہ تو چوری ہو گیا، وہ تو یوں ہو گیا۔ یوں فرمایا جان مال اور سمجھ بوجھ یہ ساری اللہ کی امانت ہے، کہاں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، ایمان سیکھنے میں، نمازیں سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں، شوہر کا بیوی پر کیا حق، بیوی کا شوہر پر کیا حق، اولاد کا ماں باپ پر کیا حق، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق، پڑوسن کا پڑوسن پر کیا حق، یہ سارا بتایا ہے۔ اتنا وقت ان کو دو، اتنا وقت ان کو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی تھی، بہت بیمار، پہلے مرتبہ جب تشریف لائے تو دیکھا تو حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، آپ نے بہت شاباشی دی، واہ 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 واہ، اچھی دلہنیں، اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ پھر ایک موقع آیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر جا رہے تھے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھی اور کوئی محرم ان کا خیر خبر لینے والا نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات یہ تھی کہ جس دن سے کلمہ پڑا تھا کبھی حضور سے پیچھے نہیں رہے ہر سفر میں. اور یہ بدر کا سفر تو بہت. لیکن حضور نے حضرت عثمان کو بلایا, فرمایا عثمان رقیہ بیمار ہے, اس کی کوئی خیر خبر لینے والا ہے نہیں, تو ٹھہر جا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضرت عثمان کو روک لیا. ابھی آپ حضور بدر میں تھے جہاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, آپ کو خبر پہنچی, بہت صدمہ ہوا. واپس جب تشریف لائے تو سیدھے قبر پر تشریف لے گئے. پھر آپ نے دوسری بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کرایا. میری محترم دینی بہنوں, ہر ایک کے آج پوری دنیا میں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے تمہارا حق دوں نہ دوں یہ تم جاؤ باہر چولہے میں, میرا حق دے دو. عورتیں یہی کہہ رہی ہے تو مرد بھی یہی کہہ رہے ہیں, اسی کے جھگڑے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری ایک ایک چیز, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% تمام مرد تمام عورتیں ہر ایک سارے کام کرتے تھے, وہ بھی انسان تھے, کھانا کمانا گھر شادی بیوی بچے. لیکن ہر قدم پر یہ پوچھتے تھے میں یہ کرنے جا رہی ہوں, میں یہ کرنے جا رہا ہوں, یہ بتاؤ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر جتنے انعامات کے وعدے وہ سارے وعدے پورے ہو رہے تھے. اور جو برکتوں کے رحمتوں کے, اس لیے کہ صحابہ تو ایمان سے پہلے مردار کھاتے تھے, ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھے, تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا. لیکن اللہ رسول کی فرمانبرداری کے بعد پھر کتنا دیا اتنا دیا. جا کے دیکھ لو مدینے سے لوگ جو آئیں گے, اب تک دنیا میں مدینہ منورہ کی کھجوریں کتنی گئی اور کتنی جا رہی ہیں. وہ سرکار نے دعا فرمائی تھی, اے اللہ مدینے کے مد میں اور مدینے کے ساہ میں وہاں کا ایک خاص ناپ ہے, جیسے اپنے یہاں 1 کلو آدھا کلو کا برتن ہوتا ہے ناپ ہوتا ہے, ایسے وہاں مد اور ساہ. آپ نے دعا فرمائی اتنی برکت کہ مدینے والے بھی کھا رہے ہیں, دنیا ساری کھا رہی ہے. یاد رکھا میری محترم دینی بہنوں, یہ جتنی پریشانیاں ہیں گھروں میں, کاروبار میں, آپس میں ایک دوسرے میں, چھوٹے بھائی بڑے بھائی, یہ سب گناہوں کی سزا ہے. یہ تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. بہت جیسے مرا چوہا مرا کتا اس کی بدبو محلے والے سب شکایت کر رہے ہیں تو میونسپلٹی والے آ کے صاف کرتے ہیں, اس کے بعد دوا چھڑکتے ہیں تو سارا صاف ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. ایسے ہی قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے, وہاں ایک ساتھی ہمارا عرب دوست, اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. تو اس وقت میں تو مسجد نہیں تھی, ایک غار تھا بہت اندھیرا. وہ صحابی وہ تھے حضور کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو مسجد میں بھی آپ نہیں, قبرستان میں بھی نہیں, مدینہ منورہ کا کوئی محلہ کوئی گلی نہیں چھوڑی. بہت مشکل سے مدینہ کے باہر ایک غار تھی اندھیری, دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کر رہے ہیں. یہ کھڑے بہت لمبا سجدہ, چلے گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے, ابھی بھی آپ سجدے میں. 3 مرتبہ گئے, 3 مرتبہ آئے. چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے باہر واپس تشریف لائے. صحابی نے دیکھتے ہی حضور کے سینے سے لگ گئے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم کو تو طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے, کیا ہوا
آپ نے فرمایا کہ میں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک نے اللہ سے مجھ سے 2 وعدے نہیں کر لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک وعدہ یہ کیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک امت کے درمیان ہیں ہم آپ کی امت کو عذاب اور سزا نہیں دیں گے. آپ کی عمر مبارک تو بہت مختصر ہے, آپ نے تو پردہ فرما لیا, کیا امت کا کیا ہوگا؟ تو آگے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. امت کے بعد جتنی سچی کی توبہ کہ جس کام جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس سے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ اب کبھی یہ نہیں کرنی چاہے مرنے مر جائے چاہے جو ہو جائے, کہ جب تک امت استغفار کرتی رہیں گی اس وقت میں عذاب نہیں دیں گی. میری محترم دین بہنوں, اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے, ہمیں دین دیا ہے. یہ 10 دن مبارک ہیں اور اس میں پوری امت کے ذمے کیا ہے. میں جب تک تمہارے درمیان تھا میں تبلیغ کرتا رہا, تم تک اللہ کا ایک ایک حکم پہنچاتا رہا اور تم نے سب نے گواہی دی, اللہ کو بھی گواہ بنا لیا. اب یہ کام کون کرے گا کہ اب یہ تمہارے ذمے ہے, تمہیں اپنی ذات کا دین سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے, آپ کی امت کے ذمے پورے عالم میں اللہ کے نبی کا کلمہ پہنچے, آپ کی سنتیں پہنچے, آپ کی شریعت. اسی کے لیے یہ تبلیغی جماعت جو کہتے ہیں نا, مردوں سے کہتے ہیں اپنی مسجدوں کے 2 گشتوں کا, روزانہ کی تعلیم کا, روزانہ مسجد کو وقت دینے کا اور مہینے کے 3 دن کا, اور بدھ کے دن مشورہ, جمعرات کے دن مرکز. یہ مردوں سے کہتے ہیں. بہنوں سے کہتے ہیں کہ گھروں میں 5 وقت کی نماز وقت میں اچھی طرح یاد نہیں ہے تو جانتی ہے, جن کو آتی ان کو سنا دو. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, روزانہ قرآن پڑھو. قرآن پڑھی نہیں ہوئی, اللہ کا شکر ہے اب تو صورت میں لڑکیوں کے بھی مدرسے پڑھانے والی بھی اور گھروں میں بھی اور سب جگہ ملتی ہیں. روزانہ نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت صبح شام, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار کی 3 تسبیح. اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں اپنے بہو بیٹیوں کو لے کر یہ فضائل اعمال, فضائل صدقات کی تعلیم میں اس طرح بیٹھو. گھر کا مرد جیسے ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے, گھر کی تعلیم کا, گھر کی نماز کا, بچے اس کی سہیلی کون ہے, اس کا دوست کون ہے, بیٹا کب جاتا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے, راستے میں کیا کرتا ہے, بیٹی کہاں جاتی ہے, کس کے ساتھ جاتی ہے, اس کی سے میں تمہیں کہاں کہاں کے قصے سناؤں. میری محترم دینی بہنوں, اب تو نہ ماں باپ کو پتا اور نہ بھائی بہنوں کو پتا کہ کس کا کون دوست اور کون کس کے ساتھ. کیوں؟ موبائل آ گئے, ماں باپ برابر میں بیٹھے ہیں اور یہ لڑکی کسی غیر سے بات کر رہی ہے, ماں باپ بیٹھے ہیں اور یہ لڑکا کسی اور سے بات کر رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور تمہیں بھی, اور پورے شہر میں اس کی فضا بناؤ. یہ 10 دن اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر. اس کی راتیں شب قدر, راتوں کے ادھر ادھر پھرنے اور یہ تمہاری شاپنگیں اور تمہارے بازاروں میں جانا. اللہ اللہ اللہ, میرا تو خون جل جاتا ہے کہ اللہ یہ میری بہن نبی کی امتی, اللہ کی بندی, مسلمان, اور اس میں اور ہندو لڑکی میں کوئی فرق ہی نہیں. پہچاننا پڑتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے. اس کی نواسی ہے, ان کی پوتی ہے, ان کی بیٹی ہے, اس کی بہو ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, تمہیں بھی معاف فرمائے.
اس لیے اپنا دین سیکھنا، دین سکھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن سارے مردوں عورتوں کے ذمہ کیا تھا، اب میں تو تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ ہے، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، مشکاہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو صحابہ جماعتیں بنا بنا کر کے نکلے تو وہ 3 دن اور 3 چلے کو نہیں گئے تھے، ایسے گئے کہ زندگی میں دوبارہ مدینے میں واپس نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کا قبرستان جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کئی لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں وہاں موجود، ازواج مطہرات میں سے بھی، حضور کی صاحبزادیوں میں سے بھی، اور لاکھوں لاکھ ان کی برکت سے یہ کلمہ اور نماز اور یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اور یہ بخاری شریف یہ سب ان کی برکت سے ہے۔ اگر ہم بھی اس راستے پر چلتے رہے تو سب جانتی ہو، یہاں سے کسی کو سورت اسٹیشن جانا ہے تو سورت اسٹیشن جانا کا ایک راستہ ہے، منہ تو ہے وریاؤ کی طرف، منہ تو ہے رادیل کی طرف چل رہی ہے اور یوں سمجھ رہی ہے کہ میں اسٹیشن جا رہی ہوں، پہنچے گی، ریل بھی چھوٹ جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا دھکے کھائے۔ میری محترم بیوی بہنوں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ السلام۔ او مردوں اور عورتوں کی جماعت، کان کھول کے سن لو، ہر مرد و عورت کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کی بوٹی دل ہے، اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو آنکھوں میں بھی اللہ کا خوف، کانوں سے سننے میں بھی اللہ کا خوف، ہاتھوں پیروں کے استعمال میں بھی۔ اللہ ہی کو بھول گئے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو آنکھیں بھی وہ دیکھیں گی، زبان بھی وہ بولیں گی جس پر اللہ کی فٹکار اور اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کپڑا، مکان، سواری یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن یہ کہیں سب سے زیادہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں ہدایت مانگنے کو فرض تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائیو، ہماری زبانوں کے بول، ہماری آنکھوں کا، ہمارے بچے بھی، سب ہمارا کاروبار، ہمارا کھانا کمانا، اور گمراہی سے ہمیں بچائیو، گمراہی سے ہمیں بچائیو، غیر المغضوب علیہم۔ اس لیے میری محترم میری بہنوں، دین ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ یہ جو موقع سے اللہ، اب جیسے عید کی رات، بقرعید کی رات اور رمضان عید کی رات، ان دونوں راتوں کی قسمیں کھائی، والشفع والفجر ولیال عشر، والشفع، یہ عیدوں کی دونوں راتوں کی قسم ہے۔ اور کہتے ہیں جو ان راتوں میں جاگیں گے، اللہ سے رو دھو کر کے معافی مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، کہ قیامت میں جب لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے، ان 2 راتوں میں جاگنے والیوں اور جاگنے والوں کے دل اس دن نہیں مریں گے۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔ ہم نے تو نعمتوں ہی کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی اس سے سچی توبہ کرے۔ آگے زندگی کے دن کس کے کتنے وقت کچھ نہیں پتا، بولتے بولتے چل دیتے ہیں۔ ابھی تو فجر پڑھ کے گھر میں آئے تھے، کیا ہوا کہ ہاں لیٹ گیا چلے گئے، ارے ابھی تو یہ مسلح پہ بیٹھی تھی، کیا ہوا کہ وہیں لمبی ہوگی، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ پاک ہماری تمہاری بخشش فرماوے، ہمیں تمہیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماوے۔ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر، کوئی کچھ ساتھ نہیں لے گیا، جو گیا
وہ اپنے اعمال ہی لے گیا، جو جائے گا اعمال ہی لے جائے گا، اچھے یا برے۔ اور اسی کے اعتبار سے تم تو روزانہ کھانا پکاتی ہو، بریانی بناتی ہو، تو کتنے مسالے، اتنے چاول ہو، اتنا یہ مسالہ ہو، اتنے ادرک ہو، اتنا یہ ہو، اتنا وہ ہو، کتنی لذیذ بنتی ہے۔ اور یہی بریانی کھانے کے بعد پھر جب پاخانہ بنتی ہے تو کیسی بدبو ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اچھے بولوں سے جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، اللہ کی رضا، جنت کے پوشاک اور جنت کی دودھ شہد پانی کی نہریں بھی تیار ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے برے اور ہمارے گناہوں سے جہنم کے سانپ، اژدہے، بچھو، ہتھوڑے، آگ کے شعلے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جو نیکی بدی کا عذاب یا ثواب دینے والا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ اب تجھے اختیار ہے، نیکی والی بن چاہے گناہ والا بن، جو بن کے جائے گا وہ تیرے سامنے آئے گا۔ اور آگے عجیب بات فرمائی، کما تدین و تدان، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ہونا ہے سے ہے۔ تم نے کسی کو گالی دی تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا جو تم سے زیادہ طاقتور والا ہو۔ تم نے کسی کو تانا دیا، تم نے کسی کی زمین دبائی، تم نے کسی کو کچھ غیبت کی، تو تمہاری کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اپنی آخرت کو سنبھالنا ہے، اصل مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ 5 باتوں کا زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو کچھ جانتی تھی، جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا، اس وقت وہاں سے کچھ جواب۔ ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کی۔ آج کل ایگزام ہو رہے ہیں نا اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، کہ سارا سال دیا تھا اس کی پڑھائی کے لیے، اب جس نے تیاری کی ہے وہ فٹافٹ پیپر کر کے آ جاتے ہیں اور فرسٹ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن اور کیا کیا پاس نمبر لاتے ہیں۔ اور جنہوں نے محنت نہیں کی، سارے سال گھومتے پھرتے رہے، تو وہ 0 لے کر آتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ 5 دن کی زندگی اللہ نے ان 5 سوالوں کے جوابوں کی تیاری کے دی ہے۔ اس کی تیاری کیسے کریں؟ جیسے ٹیوشن لیتے ہیں، جیسے راتوں کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کے لیے 5 نمبر دیے ہیں: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اقرار مسلم، اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ اور ان 5 کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ، زندگی میں 4 مہینے مہینوں اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہر تیسرے مہینے اپنے شوہر یا اپنے محرموں کے ساتھ 3 دن، 4-5 مرتبہ 3 دن لگے تو پھر 10 دن، اس کے بعد پھر چلہ، پھر ملکوں میں جا کر کے نبی کی بات پہنچانا۔ ابھی ہم امریکہ میں تھے، ماشاءاللہ ایسی عورتوں کی جماعت 3 مہینے کے لیے، کینیڈا میں دیکھا، انگلینڈ میں بتایا ہم کو ساتھیوں نے، ابھی وہاں سے واپسی میں جب انگلینڈ گئے تو وہاں بھی بتایا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمارے سورت کو، ہمارے محلوں کو، گھروں کو ایمانی گہرانے اور اس کا نمونہ بنائے۔ جو بہنیں کہتے ہیں، ساری بہنیں ایک تو نیت کرے کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گی، اور اپنے گھروں میں بھی نمازوں کی پابندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن بہنوں کے 3 دن نہیں لگے ہیں ان کی بھی تشکیلیں کریں، جن کے 10 دن نہیں لگے ہیں، جن کے گھروں میں فضائل کی کتابوں کی تعلیم نہیں ہوتی، کون شروع کریں گی، کس کے یہاں ہو رہی ہے۔ بہت سارے قصے ہیں، جس کا موقع نہیں ہے، بس اللہ مجھے تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔